پاکستانی شہری آصف بشیر کی انڈین سول ایوارڈ. Pakistani man nominated for India's top civil award for saving 44 lives. اپروچ ہے اچھی بات. کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ کوئی دوسرا ملک بلکہ وہ ملک جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے بارڈر پہ کشیدگی رکھتا ہے. اب بڑی حیرت کی اور شرم کی بات ہے کہ ہماری منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز جس کو ہم فارن آفس بھی کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں. بھارتی حکومت نے ان کی اس بے لوث قربانی کو سراہتے ہوئے انہیں 26 جنوری 2025 کو منعقد ہونے والی تقریب میں ایک معزز انڈین سول ایوارڈ تو کے لیے پھر جو پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں انہوں نے دوڑیں لگوا دی سب کی. انہوں نے کہا کیڑا بندہ ہے گا انڈین گورنمنٹ ایوارڈ دے رہی ہے ایک پاکستانی کو. آپ کو کچھ پتا ہے اس کے بارے میں؟ بھارتی کونسل جنرل نے بھی آصف بشیر کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کون ہیں جن کو اتنا بڑا ایک اعزاز دیا جا رہا ہے. ہمارے حج ڈائریکٹریٹ کو پتہ ہی نہیں تھا. ہمارا جو وہاں پہ ایمبیسڈر ہے سعودی عربیہ میں اس کو پتہ ہی مودی نہیں. صاحب نے یہ زبردست انسانیت کا کام کیا ہے اور یہ یاد رکھا جائے گا. جنگ بھی جاری رکھیں, مذاکرات بھی جاری رکھیں, یہ ہوتا آیا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ایوارڈ کے اناؤنس ہوتے ہی پاکستان میں ایک دم سے چاروں طرف یہ لیٹر اور ایک یہ نیوز وائرل ہو گئی. اس سے پہلے پاکستان میں کسی کو پتا بھی نہیں تھا. کی اعلیٰ مثال قائم کر دی دشمن ملک ہندوستان. ہمارے یوٹیوب چینل ہندوستانی ہائٹس میں آپ کا سواگت ہے دوستوں. بھارت سرکار نے ایک پاکستانی ناگرک آصف بشیر کو سویلین ایوارڈ جیون رکشک ایوارڈ دینے کی گھوشنا کی ہے اور اس ایوارڈ کی گھوشنا کے ساتھ ہی پاکستانیوں میں کھلبلی مچ گئی ہے. آصف بشیر وہ شخص ہے جنہوں نے حج کے دوران 44 لوگوں کی جان بچائی تھی اور اس میں 24 بھارتی ناگرک تھے. تیز گرمی اور لو کے چلتے جب وہاں پہ بے ہوش ہو کر حج یاتری گرنے لگے تب انہوں نے اپنے کندھے پر لاد کر انہیں ایمبولینس میں پہنچایا, ان کے لیے دوائیاں پہنچائی. 24 بھارتی ناگرکوں کی جان بچانے کے لیے انہیں 26 جنوری کو سمانت کیا جائے گا. اس کے لیے ان کے پاس آدھیکارک پتر پہنچ چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور پاکستان کی سرکار چاہتی ہے کہ بھارت سے پہلے وہ آصف بشیر کو سمانت کرے. مودی میں کمیاں ڈھونڈنے والے پاکستانی بھی مودی سرکار کا یہ بڑاپن دیکھ کر اس کو اپریشیٹ کرنے پر مجبور ہیں. کین یو امیجن؟ یہ بہت بڑی خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک بندہ جو کہ اب حاصل کرے گا اور لینے کے لیے جائے گا انڈیا کا دی ہائیسٹ سول ایوارڈ 26 جنوری کو. اس کو وہاں پر بلایا گیا ہے انڈیا میں اور اس کو یہ ایوارڈ دیا جائے گا. ڈیفینیٹلی جی, مجھے تو ایک شوق لگا اور میری طرح بہت سے لوگ جنہوں نے یہ خبر سنی ہوگی پڑھی ہوگی ان کے لیے بھی ایک بہرحال ایک بہت ہی ایک ہلا دینے والی خبر ہے کہ یار ہمارے شہریوں کی جو ایک کنٹریبیوشن ہے یا ایک ان کا ایک کارنامہ ہے اس کو ہماری گورنمنٹ نے ریکگنائز ہی نہیں کیا. ریکگنائز تو تب کرتی کہ اسے پتہ ہوتا, اسے پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. اور انڈین گورنمنٹ اتنی ویجیلنٹ ہے اور انڈین جو وہاں پہ ڈپلومیٹس ہیں وہ اتنے حالات سے باخبر ہیں, ان کو سارا پتہ ہے کہ مینا میں اس طرح واقعہ ہوا تھا اور اس میں کن لوگوں نے رول پلے کیا ہے. اور ایک ایسا بندہ بھی ہے اس میں جو پاکستان کا نیشنل ہے اور اس کا جو یہ ایکٹ ہے ایک گیلنٹری کا ایکٹ ہے, اس کو ریکگنیشن ملنی چاہیے. کہ اب پتہ چلا ہے, آنکھیں آپ کھلی ہیں کہ اچھا یہ کون سا بندہ ہے, صاحب کون ہے جن کو اتنا بڑا ایک اعزاز دیا جا رہا ہے. ہم تو کہیں گے تھینک یو انڈیا, بڑی زبردست ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں آصف بشیر ہے ان کا نام اور آصف بشیر بھی کہہ رہے ہوں گے تھینک یو انڈیا. دیکھیں ہوا کچھ یوں کہ پاکستانی مین نامینیٹڈ فار انڈیاز ٹاپ سول ایوارڈ فار سیونگ 44 لائفز ہے یہاں پہ. ایبسلیوٹلی. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. جی, میں نے ابھی 6 مئی کو انڈین ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا. اچھا یہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی تک مجھے ملا نہیں ہے, پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. اچھا تو میرا تھوڑا سا وہ یہاں پہ آن لائن میں نے اپلائی کیا تھا, ڈاکومنٹس میں نے سبمٹ کرائے. تو اس دوران جو انڈین ہائی کمیشن ہے اسلام آباد میں ان کے میں نے فون نمبرز بھی دیکھے تو اس میں ایک موبائل نمبر بھی تھا اور وہ موبائل نمبر جو تھا وہ ان انڈین نیشنلز کے لیے تھا جو پاکستان وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے
कोई इशू होता है तो वो उस नंबर पे किसी भी वक्त 24/7 कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखें ये कितनी बड़ी एक फैसिलिटी दी हुई है हाई कमीशन ने यहाँ पे इस्लामाबाद में कि एक कोई इंडियन नेशनल है वो आया है, वो लाहौर में है, कराची में है, रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में, उसको कोई अगर मसला होता है तो वो उस नंबर पे, उस मोबाइल नंबर पे किसी भी वक्त वो कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा, मैंने इस तरह का कोई नंबर किसी पाकिस्तानी हाई कमीशन या पाकिस्तानी एम्बेसी की वेबसाइट पे नहीं देखा। तो इससे ये भी पता चलता है कि एक मुल्क जो है वो अपने शहरियों के हवाले से कितना कंसर्न्ड है। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में आप हमसे काफी आगे हैं। जी बिल्कुल, और हम हर मामले में आपसे आगे हैं जो भी अच्छी उन्होंने कहा है कि चीजें ये जो रिमार्केबल एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ब्रेवरी है, इसको पाकिस्तानी सिटीजन आसिफ बशीर के इस काम को भारत की तरफ से सराहा गया है कि उसने इंडियन नेशनल्स की जानें बचाई, और अब आसिफ बशीर को बुलाया जा रहा है और लेटर भेज दिया गया है कि उनको इंडियन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। और जब लेटर वहां पे पहुंचा है और उन्हें ये पता चला है तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उन्होंने दौड़े लगवा दी सबकी। उन्होंने कहा केड़ा बंदा हैगा है, ये कौन है और आपने क्यों नहीं बताया, ये पता करें। फिर वहां पे भेजा गया, सऊदी अरेबिया से राब्ता किया गया और कहा गया कि हमें इसकी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएं, और फिर वहां से डिटेल्स अब वहां पे पहुंच रही हैं और बताया जा रहा है कि भाई उन्होंने वाकई इस तरह का काम किया है। तो उन्होंने कहा कि भाई शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ये बताया ही नहीं, ये पता ही नहीं चला कि ये कौन सा बंदा है, पता करें। फिर उनको बताया गया और अब यहाँ तक कहा जा रहा है कि इंडिकेशन ये है कि हो सकता है कि इससे पहले कि वो इंडिया अवार्ड लेने के लिए पहुंचे, उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से उसको नॉमिनेट कर दिया जाए और अवार्ड दे दिया जाए। देखें, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं। इसकी वजह यह है कि पहले वो नॉमिनेट कर चुके हैं, वो उन्होंने लीड ले लिया इसमें, और ये इंसानियत का काम है। मोदी साहब ने ये जबरदस्त इंसानियत का काम किया है और ये याद रखा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपॉन लर्निंग ऑफ द इंसिडेंट, जब उन्हें ये इंसिडेंट का पता चला कि अच्छा ये हुआ है, हैज डायरेक्टेड द फॉरेन ऑफिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी रिपोर्ट रिगार्डिंग द मिना रेस्क्यू ऑपरेशन। द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड ए strong interest in understanding the circumstances of the event and international recognition it has received, according to an official letter issued by SAPM Tariq Fatimi. Or during the last year's extreme heat in Mina, Asif Bashir voluntarily undertook a कमाल का मिशन उन्होंने अपने अंडर ले लिया और सेविंग 44 इंडिविजुअल, 44 लोगों की उन्होंने जानें बचाई, जिसके अंदर इंक्लूडिंग 24 इंडियन नेशनल्स भी थे। तो मोदी साहब की हुकूमत ने उन 24 इंडियन नेशनल्स को, वो भारतीय जो वहां पर थे और उनको आसिफ बशीर ने बचाया, उनकी जानों को, उनको मेडिसिन वहां पर ले जाकर दी, उनको पानी प्रोवाइड किया। जब वहां पर एम्बुलेंसेस नहीं पहुंच पा रही थी तो उन्होंने ये बीड़ा उठाया। तो इसलिए उन्होंने कि आपने हमारे लोगों की जानें बचाई, हम आपको ये अवार्ड देते हैं। भाई कैन यू इमेजिन, जब इंडिया की तरफ से अवार्ड अनाउंस किया जा रहा हो और किया जाए तो फिर दौड़े लग जाए और पता ये किया जाए कि सर ये साहब कौन है और इनको जो है अवार्ड दिया जा रहा है तो हमें भी इनको देना